سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات، صوبے کے انتظامی اور سیاسی معاملات پر وزیر اعظم کو بریفنگ۔ عمران خان کا کورونا سے حوالے سے اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ ہاؤسنگ کے شعبہ میں کام کی پیش رفت پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے نیا پاکستان اپارٹمنٹس کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ عمران خان نے کہا کہ عدلیہ کے باعث اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں مدد ملی۔ شعبہ تعمیرات تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ کرائے کی رقم بینکس کی قسطوں میں ادا کر کے گھر کے مالک بن سکتے ہیں۔ اپنی عدلیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اگر یہ ہماری نہ مدد کرتے اور یہ قانون نہ پاس ہوتا تو آج ہم یہ پریزنٹیشن نہ کر سکتے۔ لو کاسٹ ہاؤسنگ، وہ لوگ، اس طبقہ، ویلڈر، مکینک، یہ سارے لوگوں کو اب پاکستان میں موقع ملے گا اپنا گھر بنانے کے لیے۔ مہینے کی اپنا کرایہ دیتے ہیں، وہی قسطیں بن جاتی ہیں بینکوں کے لیے، اور وہ بینک کو وہ بجائے کرایہ دینے کے بینکوں کو قسطیں دیتے ہیں اور وہ گھر ان کا اپنا ہو جاتا ہے۔ ہم نے ماضی کے حکمرانوں کی طرح نہیں کیا اور نہ جو کہ کسی کو چھت نہیں دے سکے اور جو کہ صرف لفظوں کے ہیر پھیر کے ہی ماہر تھے۔ ایل ڈی اے اور پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے اشتراک سے ماضا حلو کی لاہور میں ایل ڈی اے سٹی ہاؤسنگ اسکیم میں 35,000 اپارٹمنٹس بنائے جائیں گے۔ اس پروجیکٹ کو اگر عوام دوست پروجیکٹ قرار دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہاں گھر کے لیے محض 10% ڈاؤن پیمنٹ ادا کرنی ہوگی۔ 5 سال سے 20 سال تک کی مدت میں قسطیں ادا کی جائیں گی۔ ماضی کی حکومتوں نے صرف وعدے کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہاؤسنگ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں کم آمدنی والے لوگوں کو 10% ڈاؤن پیمنٹ پر فلیٹ دیا جائے گا۔ بقایا رقم اقساط میں ادا کی جائے گی۔ معیار کسی نجی سوسائٹی سے کم نہیں ہوگا۔ رمضان کی آمد سے قبل اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ پھل، سبزی اور گوشت کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ دکانداروں نے سرکاری نرخ نامہ ہوا میں اڑا دیا۔ انتظامیہ بھی عمل درآمد کرانے میں ناکام۔ چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ سارا بازار چھان لیا، چینی نہیں مل رہی، شہری پریشان۔ دکانداروں کا حکومتی ریٹ پر چینی دینے سے انکار۔ کہتے ہیں چینی ہے ہی نہیں تو کہاں سے لائیں۔ لینے آئے، چینی نے میرے اتنی دکانیں پال لی ہیں لیکن چینی ملنے نہیں رہی۔ چینی لینے آئے، یہاں پہ چینی بالکل نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بالکل باریک سی سمجھنے کے ناقابل۔ قانون سب کے لیے ایک ہے، کوئی بالا تر نہیں۔ وزیر اعظم کا جہانگیر ترین کے شوگر اسکینڈل پر 2 ٹوک موقف۔ وزراء کو حمایت یا تنقید کرنے سے منع کر دیا۔ کہتے ہیں مجھ سمیت سب قانون کے سامنے جواب دہ ہیں، جس پر الزامات ہیں وہ سامنا کریں۔ مہنگائی میں دن بدن اضافہ، پرائس کنٹرول اتھارٹی قائم کرنے کا منصوبہ فائلز تک محدود۔ تحریک التوا پنجاب اسمبلی میں جمع، عملے کی کمی کی وجہ سے موجودہ نظام مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پا رہا۔ تحریک التوا کا مطلب یوٹیلٹی اسٹورز کارپوریشن رمضان پیکج کا اعلان۔ بیسن 20 روپے، دالیں 10 روپے کلو، جبکہ لیٹر دودھ کا پیکٹ 20 روپے سستا ملے گا۔ چائے پر 47 روپے کلو تک رعایت، اطلاق 10 اپریل سے ہوگا۔ یوٹیلٹی اسٹورز کی سبسڈی کا فائدہ غریب کو ملنے سے پہلے اسٹور انتظامیہ کی جیبوں میں جعلی واؤچر بنا کر روزانہ لاکھوں روپے کی خرد برد کی جانے لگی۔ کورونا کی تباہ کاریوں میں تیزی، صوبے میں مزید 2711 کیسز، شہر میں 1347 مریض، 58 افراد جان سے گئے۔ شہر میں کورونا مثبت کیسز کی شرح بھی خطرناک حد تک بڑھنے لگی۔ این سی او سی کا ویکسینیشن سینٹر سے متعلق بڑا اعلان۔ شہر سمیت ملک بھر میں تمام ویکسینیشن سینٹرز آج بند رکھنے کا فیصلہ۔ این سی او سی کے مطابق تمام ویکسینیشن سینٹرز اتوار کو کھلے رہیں گے۔ ہر طرف تباہی، پھر بھی کم نہ ہو سکی لاپرواہی۔ ایس او پیز کی خلاف ورزیاں زوروں پر، ضلع انتظامیہ بھی ان ایکشن۔ 6 دکانوں اور 4 ریسٹورنٹس کو سیل کر دیا گیا۔ جسٹس اسٹیٹ کی فیکٹری میں لگنے والی آگ بجھا دی گئی۔ گاڑیاں اور لاکھوں روپے کا سامان جل گیا۔ فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں، 35 سے زائد فائر فائٹرز نے آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا۔ کیمیکل کی موجودگی کے باعث مشکلات کا سامنا رہا۔ عدلیہ مخالف بیان، لاہور ہائی کورٹ کا 14 اپریل کو وزیر اعظم کی تقریر کی ویڈیو پیش کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کے ساتھ عدلیہ کے ججز کے تعلقات ہونے کا الزام لگایا۔ درخواست میں موقف۔ شیئر ہولڈرز کے ساتھ مبینہ فراڈ سکینڈل، علی ترین ایف آئی اے میں پیش۔ ایف آئی اے ٹیم نے 1.5 گھنٹہ تک تحقیقات کی۔ علی ترین نے سوالات کے جوابات بھی جمع کروا دیے۔ جہانگیر ترین کی کچھ دیر بعد ایف آئی اے میں پیشی متوقع۔ علی ترین نے آج ہم خیال اراکین اسمبلی کو اشاعیہ پر مدعو کر لیا۔
ترین گروپ کے متعدد اراکین اسمبلی شرکت کریں گے. جہانگیر ترین کا 10 اپریل کو پیشی کے موقع پر پاور شو کا فیصلہ. ریاست مخالف بیانات کیس کی سماعت. جاوید لطیف نے جو کہا کیا وہ ٹھیک تھا. اگر ان کا یہ ملک اچھا نہیں لگتا تو ملک چھوڑ جائیں. عدالت کے دوران سماعت سخت ریمارکس. نچلے فورمز پر رجوع کرنے کا مشورہ. چیف جسٹس نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر مسترد کر دی. ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور ماں اپنے بچوں کا تحفظ کرتی ہے. لیگی رہنما جاوید لطیف کی میڈیا سے گفتگو. کہا اپنے موقف پر قائم ہوں. اگر غلط ہوتا تو بیان واپس لیتا. اداروں پر اعتماد ہے اس لیے درخواست واپس لی. حتیٰ عزت کے سیشن کورٹ نے میشا شفیع کو حاضری سے استثناء دے دیا. فیصلہ ہونے تک طلبی کا عدم قرار. 1 لاکھ سیکیورٹی بانڈ بھی جمع کرانے سے روک دیا. FIA سے جواب طلب. الیکشن میں ووٹ چوری کیا گیا. دھاندلی میں ملوث سرکاری آفیسرز کے خلاف فوجداری قانون کے تحت کارروائی کریں گے. اپوزیشن پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کا اعلان. کہا جو بھی عوام کے مینڈیٹ پر شب خون مارے گا اسے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے. مہنگی ادویات کی فروخت پر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت. عدالت نے CEO ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان کو نوٹس جاری کر دیا. 30 اپریل کو جواب طلب. کے علاقے میں خالی پلاٹ سے 4 ماہ کے بچے کی لاش برآمد. شناخت نہ ہو سکی. پولیس کارروائی کے بعد عیدی رضاکاروں نے تدفین کر دی. پولیس نوجوان نسل کی زندگیاں برباد کرنے والوں کے خلاف ان ایکشن. منشیات فروشی کے مکروہ دھندے میں ملوث 76 ملزمان گرفتار. 80 مقدمات درج. شہر میں آن لائن پتنگ فروشی کا انکشاف. ریس کورس پولیس کی کارروائی. آن لائن پتنگیں فروخت کرنے والا ملزم اجمل گرفتار. 150 سے زائد پتنگیں اور چرخیاں برآمد. صاف پانی مہیا کرنے کا مشن. گورنر پنجاب نے 4 ارب مالیت کے نئے منصوبوں کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم سمیت تمام حکومتی منصوبے غریب دوستی کا ثبوت ہیں. کو پارکنگ مافیا سے نجات دلانے کا مشن. ضلع انتظامیہ کا شہر بھر میں پارکنگ اوور چارجنگ پر کریک ڈاؤن. متعدد سٹینڈز بند. بھاری جرمانے آئے. قیام میں شہر کو گداگری کی لعنت سے پاک کرنے کا مشن. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا بڑا اقدام. دوران آپریشن 50 سے زائد بھکاری بچوں کو تحویل میں لے لیا. بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے بڑھتے واقعات. پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع. بچوں سے بڑھتے جنسی واقعات اور نجی تنظیم کی رپورٹ کے اعداد و شمار پر تشویش کا اظہار. مؤثر قانون سازی کا مطالبہ. چھٹی کے روز ڈیوٹی کرنے والے LWMC کے فیلڈ سٹاف کے لیے خوشخبری. آپریشن ٹیمز اور ٹیکنیکل سٹاف کو اسپیشل الاؤنس دینے کا فیصلہ. نوٹیفیکیشن جاری. LWMC کی جانب سے سیمینار کا انعقاد. مشیر وزیر اعلیٰ ڈاکٹر سلمان شاہ کی ویڈیو لنک. سیکرٹری بلدیات چیئرمین LWMC کی خصوصی شرکت. ماہرین نے سیمینار میں کوڑے سے بجلی تیار کرنے کے حوالے سے تجاویز دی. لیسکوں کے ناقص میٹرز کا خمیازہ عوام بھگتنے لگے. صارفین کے ہزاروں میٹر ڈیفیکٹو قرار. بڑے پیمانے پر بجلی چوری کا خدشہ. عوام سے بلوں کی مد میں زائد وصولی. ڈیفیکٹو میٹر بھی لیبارٹری سے غائب ہونے کا انکشاف. ٹریننگ سینٹر بیدیا میں اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ. صوبہ بھر سے 7 سے زائد اہلکاروں کی شرکت. مارشل آرٹس اور فائرنگ پریکٹس سمیت دیگر مہارتوں کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا. رکن پنجاب اسمبلی سعدیہ سہیل رانا کے والد رشید احمد بٹ انتقال کر گئے. رشید احمد بٹ کچھ عرصہ سے بیمار تھے. مرحوم کی نماز جنازہ آج شام 5 بجے جوہر ٹاؤن میں ادا کی جائے گی. وزیر اوقاف اور مذہبی امور سید سعید الحسن شاہ کی سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی چودھری حامد ناصر چٹھا کی رہائش کا آمد. بیٹے فیض چٹھا اور احمد چٹھا سے والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت کیا. محمد حفیظ کرکٹ کے بعد گولف کے بھی پروفیسر بن گئے. بابر اعظم وقار یونس کے بعد شاہین شاہ آفریدی بھی محمد حفیظ کے شاگرد بن گئے. کو گولف کی دنیا میں ویلکم. راز جو حد سے باہر میں تھا. اور اردو اور پنجابی شاعری میں نئی جہتیں متعارف کرانے والے عہد ساز شاعر منیر نیازی کا آج تہران میں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے. ادبی خدمات پر انہیں پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا.